رمضان مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو ایک بہت بڑا اہم برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جو برکت ہے وہ دوسرے مہینوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس مہینے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ دیکھو، سب سے پہلے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس مہینے میں جو اہم کام ہے وہ تو نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا یہی ہے، اور بس نہیں، یہ تو ہے ہی، یہ تو اہم کام ہے ہی کہ اس مہینے میں روزہ رکھو، نماز فرض پڑھو، نوافل پڑھو، جس سے جو کہ نیکی بڑھ جائے، یہ تو ہے ہی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ طریقے ایسے ہیں، اور بھی کچھ عمل ایسے ہیں جو رمضان ہم سے تقاضا کرتا ہے، رمضان چاہتا ہے کہ ہم اس کو اس میں کریں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ انسان کو اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا صرف، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جن اور انسان کو پیدا کیا۔ اب اس میں کوئی پوچھ سکتا ہے، اس میں ایک سوال ہو سکتا ہے، کوئی کر سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ صرف عبادت ہی ہے، اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مقصد اللہ تعالیٰ کا عبادت ہی ہے تو فرشتے ہی کرتے، فرشتے ہی تو پہلے سے ہی کرتے آ رہے تھے، تو بندوں کی کیا ہی مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کو کیا ہی ضرورت پڑی کہ بندوں کو پیدا فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے؟ عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کا جواب جانتے ہیں۔ دیکھیے، فرشتے عبادت کرتے ہیں ضرور، بندے بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی عبادت کے لیے ہی بنایا، یہ تو ہے ہی۔ اب فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ فرشتے ایسے مخلوق ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا۔ کس سے؟ نور سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس طریقے سے پیدا فرمایا کہ وہ جو ہے ان کے اندر صرف خوبی ہی خوبیاں ہیں۔ یعنی خوبیاں کچھ یوں ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور فرشتے چونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کے لیے بنایا، پیدا فرمایا، تو وہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر عبادت نہ کرنے کی کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ تو جب فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر عبادت نہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ عبادت نہ کرے، جیسے کہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہی نہیں کہ وہ عبادت نہ کرے، ایسا بنایا ہی نہیں۔ اور انسان کو ایسا بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے ان کو اختیار دے دیا کہ تمہارے لیے دو راستے ہیں، تم جس کو چنو اس کو کیا کرو، اس کو اختیار کرو، اس سے تم مطلب دنیا میں چھوڑ دیا کہ جو چاہو کرو۔ اب دو راستہ ہے، ایک تو اچائی کا اور ایک برائی کا، اب تم جس کو چاہو چنو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے برائی کا اختیار بالکل دے رہا ہے کہ برائی کو ہی چنو، نہیں، اللہ تعالیٰ برائی کو نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ خیر کو ہی چاہتے کہ بندے خیر کو ہی چنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنا دیا، اب اس راستے کو چننے والا انسان ہوں گے۔ تو میں یہ کہنے والا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور فرشتے بھی عبادت کے لیے ہی ہے۔ اب عبادت کے لیے فرشتے، انسان کو بنانا، انسان کی عبادت اور فرشتے کی عبادت میں فرق ہے۔ کیسے؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ فرشتے کو جو عبادت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا عبادت کرنے کے لیے، تو فرشتے عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کے علاوہ فرشتے کا کچھ چارہ نہیں، یعنی فرشتے صرف عبادت ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ مطلب عبادت کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ اب اس کے اندر کوئی یونیکیت نہیں ہے، کوئی گڈنس نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت تو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسے بنایا کہ وہ عبادت کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیا نہیں، یہ نہیں کر سکتے کہ وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف عبادت کے لیے ہی بنایا، وہ عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ نہیں کہ عبادت نہ کرے، ایسا نہیں۔
تو جب ایسا ہے کہ اس کو ایسا ہی بنایا تو فرشتے کا عبادت کرنا اس کے اندر خوبی نہیں ہے. اس کے اندر خوبی اگر چاہے تو وہ اس کے ذات کے اعتبار سے خوبی ہے، لیکن بندوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، تو اس کے اندر خوبی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا عبادت کرنے کے لیے. اب انسان کے سامنے کچھ راستے رکھ دیے، کچھ چیزیں ایسے رکھ دیے جس کے اندر بھلائی بھی ہے برائی بھی ہے. تو انسان جب اس بھلائی برائی کو دیکھ کر برائی سے بچ کر عبادت کرے گا تو اس کے اندر خوبی ہے. مثال کے طور پر ایک اندھا ہے، وہ نہ کوئی غیر محرم کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسے گناہ کے کام کو دیکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے. تو ایسا ہے، تو اگر وہ اندھا یہ کہے کہ میں غیر محرم کو نہیں دیکھتا، بھائی میں تو غیر محرم کو نہیں دیکھتا، لہٰذا میرے اندر خوبی ہے، میں اس سے یہ بہتر ہے. تو یہ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی اندھا یہ کہے کہ میں غیر محرم کو نہیں دیکھتا لہٰذا میں گناہ سے بچ گیا، میں گناہ نہیں کرتا، تو اس کے اندر یہ خوبی اس کی یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ گناہ سے بچ گیا اور وہ نہیں دیکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی نہیں دیکھتا ہے، وہ خود پہلے سے ہی اندھا ہے. جب پہلے سے ہی اندھا ہے تو اس کا نہ دیکھنا یا تو وہ تو اس کا یہ کہنا کہ میں نہیں دیکھتا، تو اس کے اندر کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو دیکھ سکتا ہے، جو صحیح سالم ہے، اور وہ یہ کہتا ہو کہ میں غیر محرم کو نہیں دیکھتا، اب اس کے اندر خوبی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر نفسانی خواہش بھی ہے، اس کے اندر وہ تقاضا بھی ہے کہ وہ دیکھے، اور اس کے اندر طاقت بھی ہے کہ وہ عورت کو دیکھے، غیر محرم کو دیکھے، اور جس سے گناہ کا سبب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بندہ جب اس سے بھی کیا کر سکتا ہے، یہ بندہ اس سے بھی جب وہ بندہ اس سے بالکل کیا کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے، تو یہ بندہ جو صحیح سالم ہے اس کے اندر یہ خوبی ہو جائے گا، اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے گی کہ وہ دیکھنے کے باوجود دیکھنے کی طاقت اس کے اندر ہونے کے باوجود بھی اس نے دیکھا نہیں. تو اسی وجہ سے فرشتے کی عبادت اور بندوں کی عبادت کے درمیان ایسے فرق ہے. اب فرشتے جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، لہٰذا اس عبادت کے ذریعہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کہ وہ اسی کے ذریعے سے وہ جنت میں جائے نہیں. اب بندہ جو عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو بنایا، انسان جو عبادت کرتے ہیں، اس سے جب بندے عبادت کرتے ہیں تو یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مومن سے ان کے نفس اور ان کے اعمال کو ہم نے خرید لیے جنت کے بدلے میں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ ایک بات اور بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو خرید لیا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو، ہمارے اندر جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا کہ یہ روح اب جو ہے نا ہمارا نہیں ہے، وہ بکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا جنت کے بدلے میں. اب پھر بھی اب اس میں بھی ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جب کوئی خرید لیا تو اختیار کیسے دے دیا، بندہ کے اندر اختیار کیسے پیدا ہو گیا کہ وہ جو ہے جو چاہے کر سکتا ہے. حالانکہ ہم ظاہری طور پر تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز کو خرید لیتا ہے تو خرید لینے کے بعد وہ اس کے اختیار میں آ جاتا ہے، نہ کہ کسی اور کے، وہ اس کے اختیار میں آ جاتا ہے، نہ کہ کسی اور کے اختیار میں کہ وہ اس کو بھی یوز کر سکتا نہیں، بلکہ جس نے خریدا وہ اسی کا ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا رحیم ہے، اس سے زیادہ رحمت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خرید تو لیا، خرید لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا اپنے آپ کو سونپ دیا، انسان کو خرید کر اس کے نفس کو اس انسان کو ہی سونپ دیا، پھر لے لو، یہ تمہارے جو کرو گے تمہارا اس کا فلافل جو آخرت میں ملے گا یہ اس کے حساب سے ہی تم کو ملے گا. ٹھیک ہے، تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ جو چاہو کرو، بھلائی بھی ہے برائی بھی ہے، اب تمہیں ان میں سے برائی سے بچ کر بھلائی کو چننا ہے. لیکن اختیار تم کو برائی کا بھی ہے، یعنی بندہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے برائی کو تو بنایا لیکن برائی کا حکم نہیں دیتے، بلکہ بندوں کو اختیار دیا. بندہ اس پر قصد کرنے کا طاقت رکھتا ہے، یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا.
اب بندہ جب قصد کرتا ہے تو اس کے اندر برائی اس کے اندر گناہ وہ کر ہی لے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو دونوں ہی اختیار ہے تو اس کے اندر بھلائی بھی ہے برائی بھی ہے، تو جب دونوں ہی ہے تو بندہ برائی بھی کرے گا اور بھلائی بھی کرے گا۔ تو جب برائی کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کے رحم دیکھو، بندہ برے کام کرتے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بندوں کو اس گناہ اپنے آپ سے، بندہ اپنے آپ سے گناہ کو مٹھائے، اپنے آپ سے گناہ کو دور کرے، اپنے آپ سے گناہ کو ختم کرے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کئی طریقے سے کئی چیزیں دیے ہیں، کئی طریقے دیے ہیں جس سے بندہ اختیار کر کے اپنے آپ سے ان گناہوں کو بخشوا سکتا ہے، ان گناہوں کو ختم کر سکتا ہے۔ انہی میں سے ایک رمضان مہینہ ہے۔ یہ رمضان مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا کہ جس کے اندر بندہ جو ہے اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے۔ اس پر عبادت کر کے، روزہ رکھ کے اپنا جو اصلی جو مقصد ہے، جو جنت حاصل کرنا، وہ جنت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہمیں سکھاتا ہے رمضان مہینہ، کہ رمضان مہینے میں ہم جب عبادت کریں گے تو اس کے اندر بھی ڈبل ثواب ہے۔ رمضان مہینے میں کیا ہوتے ہیں، گناہوں کو معاف کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رمضان مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، جس کے اندر کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے، خیر ہے، 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے شب قدر۔ تو یہ ہے کہ رمضان مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا کہ ہم اپنے گناہوں کو مٹھائے، ہم اپنے گناہوں کو اس رمضان مہینے میں عبادت کر کے اللہ کے حکم کو مان کے اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے طریقے پر چل کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چل کے ہم اپنے گناہوں کو ختم کرے، ہم اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، ہم اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم اپنی زندگی کو ایک نئی طریقے سے بنا سکتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو بالکل صاف کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان مہینہ کو بنایا۔ اب میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے یہ رمضان مہینہ، کہ آپ کیسے گزاریں گے۔ دیکھو رمضان مہینے میں کئی لوگوں کا کئی سوچ ہے، کئی طریقے کی سوچ ہے کہ رمضان مہینے وہ فلاں کرے گا، روزہ رکھ کے ٹی وی دیکھے گا، وہ تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ روزہ رکھ کے ہمیں وہ کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے تھے، جو طریقہ رائج ہے، جو طریقہ دین اسلام سے ثابت ہے، اسی کو ہم فالو کریں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم روزہ تو رکھ لیا لیکن وہ کام کر رہے ہیں جو اسلام منع کرتا ہے، وہ کام کر رہے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو ایسے کام سے ہرگز بالکل ہی گریز کریں گے، ایسے کام سے بالکل پرہیز رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور ہم ایک نئی طریقے سے اپنی زندگی کو شروع کر سکتے ہیں، اور آئندہ بھی اس کا امید لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ رمضان میں بہتر طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سبھی کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سبھی کو اس راستے پر چلائے جس راستے پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔